أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ساء مثلا بری ہے مثال القوم الذین ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وانفسهم كانوا یظلمون اور اپنی جانوں پہ وہی ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی جس کو اللہ راہ دکھائے پس وہی ہے ہدایت والا، ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون پس وہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے لجہنم دوزخ کے لیے کثیرا من الجن والانس بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے لہم قلوب ان کے پاس دل تو ہیں لا یفقہون بہا لیکن نہیں سمجھتے ان سے ولہم اعین اور ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لا یبصرون بہا بس نہیں دیکھتے ان کے ذریعے سے وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے پاس کان تو ہیں لا يسمعون بها البتہ سنتے نہیں ان سے اولئک کالانعام تو وہی لوگ ہیں چوپاؤں حیوانوں کی طرح بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ بٹکے ہوئے اولئک هم الغافلون وہی لوگ ہیں غافل رہنے والے۔ گزشتہ دو آیات سے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ جو ایماندار تھا اس کے دل میں ایمان تھا لیکن دنیا کی لالچ میں دولت کی ہرس نے اس کو گمراہ کر دیا، اور وہی شخص جو نیک عبادت گزار ہے حق پر چلنے والا ہے لیکن اپنی خواہش پہ چلنے کی وجہ سے وہ اس وقت کا بدترین انسان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ آیات بیان کرے تاکہ لوگ ان سے غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور ایسے واقعات لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے۔ تو فرمایا سا مثلا القوم بری ہے مثال اس قوم کی الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ یعنی یہ تو ایک مثال ہوئی ہے، اسی طرح جو شخص بھی اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا تو اس کی ایسی ہی حالت ہوگی، لیکن کبھی کسی کی حالت دنیا میں اللہ دکھا دیتے
اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور اکثریت سے دنیا میں اللہ کسی کو نقد عذاب سزا نہیں دیتے۔ انسانوں میں یہی کرتوت، یہی کسب ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ وہ نہیں دکھائیں گے۔ تو کبھی کسی کا، جیسے اس شخص کا حال، اللہ نے اس کو اس برے حال میں کر کے سب کو دکھا دیا، ورنہ اس سے بھی بدتر لوگوں کی کیفیات ہے آج کے معاشرے میں بھی ہے۔ دولت ان کو کس کس درجے پہ پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کو گالیاں بھی لوگ دینے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دینے والے ہیں، کھلم کھلا دین احکام کا مذاق اڑانے والے ہیں، لیکن اچھی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کے حکموں کو جھٹلانے والے ان کی مثال حالت تو یہی ہے، اور اگر کبھی کسی کی حالت اللہ دکھا دے تو یہ محض عبرت کے لیے، اور ایسے موقع پر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پہ وہی تھے ظلم کرتے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے۔ اور یہ اللہ کا ہدایت دینا، ہدایت کی توفیق دینا، یہ انسان کی چاہت اور طلب پہ ہوتا ہے۔ مَن يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں من یونیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور اللہ نے اس کے بارے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ ظالموں کو ہی کرتے ہیں، جن کی دلوں میں برائی کی چاہت ہوتی ہے تو انہی کی گمراہی کے حالات بنتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور فرمایا کہ اس طرح بہت سے انسان، بہت سے جن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے جو ان کو اسباب ہدایت کے لینے کے دیے وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن جب وہ ان اسباب سے کام نہیں لیتے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تحقیق پیدا کی ہے ہم نے دوزخ کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سے جن اور انسان، یعنی دوزخ جنوں اور انسانوں سے اللہ بھریں گے، یہی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بے شعور لوگ تھے، ناسمجھ تھے، کم عقل تھے، اور حق کو سمجھنے سے عاری تھے، نہیں، بلکہ ساری صلاحیت ان میں موجود تھی۔ لہم قلوب، وہ اپنے جسم میں، اپنے سینے میں دل بھی رکھتے تھے، لیکن لا یفقہون بہا، اپنے دلوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان کا نتیجہ نکالنے سے عاری تھے، اور دلوں سے یہ سوجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو لہم قلوب، ان کے دل تھے، لا یفقہون بہا، لیکن ان سے سمجھ نہیں حاصل کرتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے پاس آنکھیں تھیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ کہ آنکھ سے انسان اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے، اور پھر ان سے اللہ کی پہچان ہو، اور انسان اپنے لیے کوئی سبق ان سے حاصل کرے، کوئی نصیحت ان سے پکڑے، کوئی عبرت کی چیز ہو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔
جیسے اس شخص کا ذکر ہوا، اور اسی جیسے لوگوں کو انسان اگر دیکھے ایسی چیزوں کو تو اس کو دیکھ کر گہری نظر سے ان سے انسان سبق حاصل کرے، عبرت کا سامان پکڑے۔ ہمارے سامنے روز کتنی عبرت کی چیزیں آتی ہیں، سبق کی کتنی چیزیں آتی ہیں، لیکن آنکھ سے دیکھتے تو ہیں، لیکن دیکھنا ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے انسان کوئی سبق حاصل کر لے۔ اس لیے فرمایا اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں رکھتا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لے رہا۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے لیے کان ہے لیکن لا يسمعون بها۔ اب کان کا مقصد کیا ہے؟ اس سے وہ اللہ جل شانہ کی معرفت کی باتیں سنیں، ان سے اللہ کی قدرت کی باتیں سنیں، اور اپنے نفع اور ہدایت کی بات سن کر ہدایت پہ چلے۔ لیکن کان رکھتے ہوئے لا یسمعون بہا، انسان کچھ نہیں سنتا، سن رہا ہے لیکن ایسا نہیں سن رہا کہ سن کر اس بات کو قبول کر لے، اس سے ہدایت کا فائدہ حاصل ہو جائے، اور سن کر اس کو اپنی آخرت کے لیے کوئی بہتری کا عمل کرنا نصیب ہو جائے، ایسا سننا نہیں۔ لہذا یہ سننا نہ سننے جیسا ہے۔ تو جن کی یہ کیفیت ہو چکی ہو، دل ہونے کے باوجود اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں رہے، آنکھیں ہونے کے باوجود دنیا سے عبرت نہیں پکڑ رہے، اور کان ہونے کے باوجود ہدایت سن نہیں رہے، اور ہدایت کے راستے کی چیزیں نہیں سن رہے، تو پھر اولئک کالانعام، تو جب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہدایت کی راہ نہیں پا رہے، اللہ کے دین پر نہیں آ رہے، تو پھر اولئک کالانعام، یہ پھر حیوانوں اور چوپاؤں اور ڈنگروں جیسے ہیں، بل ہم اضل۔ آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لوگوں نے گھروں میں حیوان جانور پالے ہوئے باندھے ہوئے، مثال کے طور پر گدھے کو دیکھ لیں، اب اس کو مالک باندھ کے چارہ ڈالتا ہے، اور پھر اس سے کام بار برداری کا لیتا ہے، سامان اٹھانے کا اس سے کام لیتا ہے، اور اگر اس کو چارہ دے اور سارا دن اس سے کام لیتا رہے، وہ کام دیتا رہتا ہے، اور جس طرح مالک اس کو کہے دائیں چلنے کو وہ دائیں مڑ جاتا ہے، بائیں مڑنے کو کہے بائیں مڑ جاتا ہے، آگے جانے کو کہے آگے جاتا ہے، رک جانے کو کہے تو رکتا ہے۔ وہ جس مالک کا کھا رہا ہے اس کی ساری باتوں، اس کے اشارات پہ وہ چلتا ہے۔ یہ ایک حیوان اپنے مالک سے وفاداری، اپنے مالک کی اطاعت کر رہا ہے، تو یہ انسان جو اپنے مالک کا کھاتا ہے، سب کچھ اپنے مالک سے پاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مالک کی مانتا نہیں ہے، اپنے خالق کے کہنے پہ نہیں چلتا، تو اس کو فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ اس حیوان سے بھی بدتر اور گرا ہوا انسان ہے۔ وہ حیوان اپنے مجازی مالک کا کھا کے اس کے اشاروں پہ چل رہا ہے، اور یہ انسان جس کو اس حیوان سے بہتر اس کا عمل ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو اس سے بھی برے حال پہ ہے کہ 24 گھنٹے مالک کی نعمتوں کے رحم و کرم پہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے مالک اور خالق کی مانتا نہیں۔ اس لیے یہ اس کی زندگی کی آداب یہ اس حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ ان چوپاؤں اور حیوانوں اور ڈنگروں سے بھی زیادہ گم کر دے رہا ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بے خبر گھوم پھر رہے ہیں، ان کو یہ شعور اب نہیں آ رہا کہ یہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس انجام سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں۔